کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ آذر کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھا، مگر بار بار اسے پرابلمز آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح جھنجلا رہا تھا۔ خفگی اور جھنجلاہٹ کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ کام چھوڑ کر کونیا ٹیبل پر ٹکا کر اور ہاتھوں میں سر کو تھام کر بیٹھ گیا۔ مینیجر نے اسے تیسری بار فائل واپس کی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں۔ آذر صاحب، کام کرتے ہوئے اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، مینیجر نے خفگی سے کہا، اور مینیجر کا کہا ہوا جملہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ جب بھی کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے یمنا کی بھیجی ہوئی میلز یاد آنے لگتی ہیں۔ اس کی کہی ہوئی باتیں اس کا تمسخر اڑاتی ہیں اور اس کے لکھے ہوئے جملے اس کے اندر اضطراب پیدا کرنے لگتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جبھی کومل دروازہ کھول کر اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ کومل نے مسکرا کر پوچھا۔ آذر نے اس کی طرف بغور دیکھا اور خاموش رہا۔ میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ کل میں یمنا سے ملنے اس کے گاؤں گئی تھی اور اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ کیا؟ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے کومل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ کومل نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں تو اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ تم اچانک وہاں کیسے چلی گئیں؟ آذر نے بے ردبی سے بوکھلا کر کہا۔ تم دونوں کی صلح کرانے، کومل نے مسکرا کر کہا۔ صلح؟ کیسی صلح؟ اس نے ایک دم گھبرا کر پوچھا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم دونوں میں کسی بات پر شدید ناراضی چل رہی ہے، کومل نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ناراضی؟ کیسی ناراضی؟ آذر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ بھائی، تم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے اور یمنا تو تمہارا ذکر سن کر ہی مسکراتی رہتی تھی۔ تم سے وہ جتنی شدید محبت کرتی تھی اس کا عکس اس کے چہرے اور آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا، اور اگر اتنی محبت کرنے والا کوئی شخص ایک دم دوسرے سے بے خبر ہو جائے تو یقیناً دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ناراضی تو ہوگی نا۔ بس میں یہی جاننا چاہتی تھی، کومل نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ یمنا بھی اسی طرح تمہارے ذکر پر خاموش ہوئی تھی، اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بات واقعی سیریس ہے، کومل نے مشکوک لہجے میں کہا۔ تم کیوں اتنی کیوریس ہو رہی ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم ہمارے معاملے میں انوالو نہ ہو، آذر نے قدرے خفگی سے کہا تو کومل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم یوں ریئیکٹ کرو گے۔ میں نے تو پورے خلوص سے تم دونوں کے درمیان صلح کرانے کا سوچا تھا، کومل نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا تھا؟ تم کون ہوتی ہو ہمارے معاملے میں بولنے والی؟ آذر نے انتہائی درست لہجے میں کہا تو کومل اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ آذر یوں ہائپر ہو جائے گا۔ میں نے تو صرف فرینڈشپ میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، کومل نے کہا۔ محبت؟ میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا تھا، میں صرف اس سے نفرت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، اور میں نے محبت کا وہ کھیل اس سے انتقام لینے کے لیے کھیلا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ یو چیٹر! کومل نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا تو آذر ایک دم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی تھنک تم یہ تھپڑ ڈیزرو کرتے ہو کیونکہ تم نے یمنا جیسی مخلص لڑکی کو محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ اب مجھے تمہارے اضطراب کی سمجھ آئی ہے۔ کسی معصوم کے احساسات کو ایکسپلائٹ کرنے اور انہیں ہرٹ کرنے پر انسان کے اندر ایسا ہی اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ میں تمہارے حالات کی وجہ سے تم سے ہمدردی ظاہر کر رہی تھی، مگر تم اس قابل ہی نہیں۔
تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اور ابھی تو تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوگا، کیونکہ میں نے یمنا کو جتنا خدا کے قریب دیکھا ہے، اگر اس کی ایک بد دعا بھی تمہیں لگ گئی تو تم زندہ درگور ہو جاؤ گے۔ کومل نے نہایت طیش کے عالم میں اس سے کہا اور اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ آذر اس کے جانے کے بعد اپنی میز پر زور زور سے مکے مارنے لگا، بال نوچنے لگا۔ وہ عجیب وحشت زدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جب مینیجر انتہائی غصے میں اس کے آفس میں آیا، مسٹر آذر، آپ کی فائل ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی۔ سوری، میں یہ جاب نہیں کر سکتا، میں اسی وقت جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ آفس سے باہر چلا گیا۔ مینیجر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً رانا صاحب کو فون کیا، وہ بھی اس کی بات سن کر چونک گئے۔ انہوں نے کومل کو کال کی اور اسے ساری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جاب چھوڑ کر چلا گیا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے، لیٹ ہم گو، کومل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ورنہ تم تو اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتی رہی تھی، رانا صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کرتی تھی، مگر اب نہیں، کومل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آذر کومل کی باتیں سن کر بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے اندر یمنا سے ملنے کی شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ یمنا اسے ملے گی یا نہیں، اور ملنے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ وہ ان میں سے کسی ایک بات کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا، اگر سوچ رہا تھا تو صرف یمنا سے ملنے کے بارے میں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ جواد کے شو روم چلا گیا، مگر جواد شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے اسے فون ملایا تو جواد حیرت میں رہ گیا۔ آذر، خیریت تو ہے؟ مجھے یمنا کا ایڈریس چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی SMS کرتا ہوں، جواد نے کہا، اور آذر نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یمنا کا ایڈریس اور فون نمبر مل گیا تھا، اور وہ اسی وقت اس سے ملنے روانہ ہو گیا۔ یمنا صبح سے کافی زیادہ مصروف تھی۔ شہر سے NGOs کی ممبرز اس سے ملنے آئی تھیں۔ اس کے مدرسے کی شہرت گاؤں سے نکل کر شہر تک پہنچ چکی تھی کہ ایک دینی مدرسے کو انتہائی ماڈرن اور سرٹیفکیٹ بنیادوں پر قائم کیا جا رہا تھا۔ اس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ انتہائی لائق اساتذہ کو تعینات کیا جا رہا تھا۔ اماں جی نے اپنے مینیجر کے ہمراہ ان تمام ممبران کو مدرسے کا وزٹ کروایا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ چلی گئیں تو اماں جی آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یمنا بھی اپنے کمرے میں جا کر ایک ریسرچ رپورٹ تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بلقیس نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ کیا نام بتایا ہے؟ یمنا نے پوچھا۔ نام نہیں بتایا، بس کہا ہے کہ ملنا چاہتے ہیں۔ مدرسے کے سلسلے میں اکثر لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے، کبھی کوئی صحافی تو کبھی کوئی پروفیسر یا ریسرچ اسکالر۔ اس نے اپنی چادر اچھی طرح لپیٹی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی، اور جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ آذر انتہائی برے حلیے میں اس کے سامنے موجود تھا۔ یمنا کا خون کھولنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنے پیچھے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا اور دیوار پر اس کے دادا جان کی بڑی بڑی رائفلز کے ساتھ لٹکی ہوئی چمڑے کی بیلٹوں میں سے ایک بیلٹ اتار کر وہ آذر کی طرف بڑھی۔ آذر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سفید چادر میں اس کا لپٹا وجود اسے انتہائی نورانی دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس کی سیاہ رنگت دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ نظر آ رہا تھا تو ایسا نورانی وجود جس سے عجیب سی نورانی شعاعیں جھلک رہی تھیں۔ یمنا نے کھینچ کر بیلٹ زور سے اس کی کمر پر ماری۔ اس کے منہ سے چیخ تو نکلی، مگر اس نے کوئی مدافعت نہیں کی۔ ذلیل، گھٹیا درندے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ آج میں تیری ساری درندگی نکال دوں گی۔ تو نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس دن میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا، مگر آج نہیں چھوڑوں گی۔ آج تیری لاش ہی یہاں سے جائے گی،
کہتے کہتے یمنا نے گھما گھما کر بیلٹ اس کے جسم پر زور زور سے ماری۔ وہ کر رہا ضرور رہا تھا مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک گئی تو وہ اس کے قدموں میں گرا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں جس آگ میں جل رہا ہوں اس کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے جس سے اس وقت میرا جسم دکھ رہا ہے۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مارو تاکہ میں ایک بار ہی مر کر سکون میں آ جاؤں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سکون؟ اور تمہیں؟ وہ تو تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے تو میری ایک ایک سانس بد دعا کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ تمہیں ہمنا یاد ہے نا؟ کیا کیا تھا تم نے اس کے ساتھ؟ اس معصوم سے کس بات کا بدلہ لیا تھا تم نے؟ کیا تمہیں اس پر رحم آیا؟ وہ بھی تو تمہارے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی رہی تھی۔ کیا اس کے آنسو تمہیں دکھائی دیے تھے؟ کیا اس کی چیخیں تمہارے کانوں تک بھی پہنچی تھیں؟ کیا اس وقت تم انسان تھے؟ تم تو اس وقت شیطان بنے ہوئے تھے۔ اب مجھ سے یعنی کالی چمگادڑ سے معافی مانگ رہے ہو؟ آذر عظیم، خوبصورت انسان مجھ جیسی معمولی حقیر انسان سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہاں گیا تمہارا تکبر؟ کہاں گیا وہ غرور؟ کہاں ہے؟ یمنا نے انتہائی حقارت سے اسے دیکھا۔ سب خاک میں مل گیا۔ یمنا، لوگ مجھے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مجھ سے کراہیت محسوس کرتے ہیں اور میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ میرا گناہ جو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ شاید خدا بھی مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں کبھی خدا سے معافی مانگنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اگر مجھے کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، آذر نے سسکتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں ہرگز ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر خوب جی بھر کر مارو، آذر اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ یمنا نے اسے مارنے کے لیے بیلٹ اٹھائی تو اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور بیلٹ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رک کیوں گئی ہو؟ آذر نے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہمنا آ کھڑی ہوئی ہے، یمنا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ ہمنا؟ وہ بڑبڑایا۔ ہمنا کتنی معصوم اور نیک تھی، تمہیں کیا معلوم اللہ کے نیک بندوں کا ظرف تم جیسے نیچ انسانوں سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ اگر ان کا ظرف وسیع نہ ہو تو تم جیسوں کی خباثت اس میں کیسے سما سکے؟ اس وقت ہمنا تمہیں بچانے آ گئی ہے، یمنا نے روتے ہوئے کہا تو آذر حیرت سے آنکھیں پھیلائے کبھی اسے اور کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کی سانس جیسے اکھڑنے لگی۔ ہمنا، ہمنا! اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگا۔ ہمنا، مجھے معاف کر دو، ہمنا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ہاں، اسی طرح جس طرح تم نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مگر مجھے تم پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں بہت گھٹیا انسان ہوں، ہمنا تم تو بہت اچھی اور نیک ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آذر گڑ گڑاتا ہوا اور معافی مانگتا ہوا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر پیشانی رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یمنا نے ایک ٹک اس کی جانب دیکھا۔ کسی کے سامنے جب کوئی انسان گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے اور اس کی انا کو تسکین ملنے لگتی ہے۔ رحمان کا انسان کو معاف کرنا بہت آسان ہے، مگر انسان کا انسان کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ رحمان کے سامنے سر جھکا کر انسان کو اندر سے تسکین ملتی ہے اور اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنے سے اندر ہی اندر تذلیل کا احساس ہوتا ہے۔ یہی سب کچھ وہ اپنی رپورٹ میں پہلے سے لکھ رہی تھی اور اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آیت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے خدا کے فرمان پر عمل کرنا۔ یمنا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، یمنا نے منہ پھیرتے ہوئے اشارہ کر کے اس سے کہا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ آذر نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے نہیں، اس نے، جس کی محبت کا تم نے مجھے واسطہ دیا ہے، یمنا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کس نے؟ آذر نے چونک کر پوچھا۔ میرے خدا نے، یمنا نے آہستہ آواز میں کہا۔
کیا؟ آذر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی ہماری محبتوں کو بھی آزماتا ہے اور نفرتوں کو بھی۔ یمنا نے نم آنکھوں سے کہا۔ کیا تم خدا سے بہت محبت کرنے لگی ہو؟ آذر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جب تم جیسے لوگ محبت میں دھوکہ دیتے ہیں تو رب کی سچی اور حقیقی محبت پر ایمان مزید بڑھنے لگتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو، جو مقصد لے کر یہاں آئے اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں آنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ اب میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، یمنا نے کہا اور دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ آذر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا اور اپنے آنسو صاف کر کے بوجھل قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آذر جب سے یمنا سے مل کر آیا تھا اس کے اندر اضطراب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جسے دور کرنے وہ اس کے پاس گیا تھا، بظاہر تو وہ معافی نامہ لے کر آیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا اضطراب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک اور بوجھ ایک ٹیس کی صورت میں اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے اسے یمنا کے غصے بھری صورت اور ہمنا کی چیخیں سنائی دیتی تھی، اور اب یمنا کی چادر میں لپٹی نورانی صورت اس کے اندر تڑپ پیدا کر رہی تھی۔ اسے یمنا سے شدید محبت سی ہونے لگی، اتنی محبت جو اس نے زندگی میں کسی کے لیے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو اتنی اذیت سے چھٹکارا پانے گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ اذیت کا بوجھ اپنے دل میں لیے واپس آئے گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھر یمنا کے پاس جائے، مگر اب وہ اس سے کبھی نہیں ملے گی۔ یمنا میں ایسی کیا خاص بات ہو گئی تھی کہ وہ پہلے جیسی بدصورت نہیں لگ رہی تھی، یا پھر اسے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا تھا؟ نہیں، اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ وہ پہلے سے بہت مختلف اور پرکشش دکھائی دی ہے۔ آذر نے تو اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تو فوراً ہی نظریں جھکا لیتا۔ وہ سارا دن پارک میں بیٹھا سوچتا رہا۔ شام گئے، وہ انیکسی میں آیا تاکہ چوکیدار کو بتا دے کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ رانا صاحب نے کل صبح آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے، ابھی آپ انیکسی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چوکیدار نے کہا تو وہ خاموشی سے انیکسی میں چلا گیا۔ فریج میں کھانے پینے کی ہر شے رکھی تھی۔ اس نے تھوڑا بہت کچھ کھایا اور پانی پی کر نڈھال ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تو یمنا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سر تھام کر بیٹھ گیا، پھر کمرے کا چکر لگانے لگا۔ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی محبت میں اتنا بےتاب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کافی بے چین تھا۔ صبح سویرے وہ رانا صاحب کے آفس کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ رانا صاحب کافی دیر بعد آئے۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ رانا صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ صبح سے، چوکیدار نے مجھے آپ کا پیغام دیا تھا، آذر نے نظریں جھکا کر کہا۔ اندر تشریف لائیں، رانا صاحب نے کہا تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے روم میں چلا گیا۔ آپ جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے سامنے لکھے الفاظ دکھائی نہیں دیتے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ ایسی سچویشن میں کیسے جاب کر سکتا ہوں؟ آذر نے عجیب بے بسی سے کہا۔ وہ اس کی جانب بغور دیکھ کر اس کے چہرے پر لکھی تحریر اور اندر کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ کالے بادل کافی چھٹ گئے ہیں، پھر اتنا اضطراب کیوں؟ رانا صاحب نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ مطلب اور وجہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو کسی سے شدید محبت ہو گئی ہے، رانا صاحب نے کہا تو آذر حیرت سے آنکھیں پھیلائے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، محبت؟ اور کون ہے وہ
جس نے آپ کے اندر اتنا شدید طوفان برپا کر رکھا ہے؟ رانا صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ وہی جس سے میں کبھی شدید نفرت کرتا تھا اور اسی نفرت میں اس سے محبت کا ڈھونگ رچایا۔ اس کی کالی صورت کو نہ جانے کیا کیا طنزیہ نام دیتا تھا، اب وہی صورت میرے اندر سما گئی ہے۔ اچانک اس سے نفرت اتنی شدید محبت میں بدل جائے گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ شرمندگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آئی ایم شور وہ کوئی معمولی انسان نہیں جس کے لیے نفرت کو خدا نے آپ کی محبت سے بدل دیا ہے۔ کسی کے لیے جذبوں کو بدلنا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ رانا صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ خود بھی بہت بدل گئی ہے، ایک ماڈرن لڑکی سے اللہ والی بن گئی ہے۔ آذر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو رانا صاحب نے قدرے جذباتی انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مارا تو آذر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں سر آپ۔ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین والوں کے لیے محبوب بنا دیتا ہے، لوگ خود بخود اس کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں، اس سے قربت اور محبت محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس سے محبت کا ڈھونگ رچایا اور اس سے اظہار محبت کیا تو کیا وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگی تھی؟ رانا صاحب نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شاید بہت زیادہ، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، آذر نے سر جھکا کر کہا۔ اور آپ نے اس سے نفرت کی، اس کی محبت کا مذاق اڑایا اور اس کا دل توڑا۔ اب آپ کو اس کی پرخلوص محبت کا تاوان تو دینا پڑے گا نا؟ تاوان؟ آذر ایک دم گھبرا کر بولا۔ جی ہاں، جب خدا کے معصوم بندوں کے دل ٹوٹتے ہیں تو وہ اس کا تاوان ضرور لیتا ہے۔ وہ بڑے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے مگر دلوں کو توڑنے کے جرم کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، جنہیں ہم معمولی خطائیں سمجھتے ہیں، اور تاوان ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ اب اس محبت کا تاوان آپ کیسے بھریں گے، یہ تو آپ کو سوچنا ہے، رانا صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو میری صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو پھر کیسے میری محبت پر اعتبار کرے گی؟ میں بہت بڑی اذیت میں ہوں سر، میں کیا کروں؟ پلیز آپ ہی کچھ بتائیے۔ آذر سسکتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور کومل اندر داخل ہوئی، اور آذر کو اس طرح دیکھ کر وہ ایک دم چونکی، پھر حیرت سے وہ رانا صاحب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آئی ایم سوری کومل، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا۔ آئی ایم ویری سوری۔ اٹس اوکے، لیکن تم رو کیوں رہے ہو؟ کومل نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ کچھ کہنے لگا مگر اس سے کہا نہیں گیا، اور وہ جلدی سے آفس سے باہر چلا گیا۔ نانا ابو، اسے کیا ہوا ہے؟ شاید بہت زیادہ ڈپریشن ہے، انہوں نے بتایا تو کومل کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے ان کے الفاظ یاد آنے لگے۔ آڈ کیریکٹر، وہ آذر کے بارے میں کہتا تھا۔ واقعی آذر ایسے کردار کا مالک تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جمال، یمنا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جلدی گاؤں پہنچنے کی کوشش کرو، اماں جی نے قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ جمال، احمد اور ایمن اماں جی کے رات 3 بجے آنے والے فون پر انتہائی پریشان ہو گئے۔ جمال ایمن کو تسلی دے کر اسی وقت گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ اماں جی سے مزید پوچھ گچھ وہیں پہنچ کر کرنا تھی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو یمنا کو بے حال دیکھا۔ ایمبولینس وہ کال کر چکے تھے۔ اماں جی اس کے قریب بیٹھی فکر مندی سے اس کے سر پر بار بار ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ کیا ہوا یمنا کو؟ جمال احمد نے گھبرا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے،
بہت شدید درد تھا. اب تم اسے فوراً شہر لے جاؤ, ایمبولینس تیار کھڑی ہے. شہر کے بڑے اور جدید اسپتال پہنچتے ہی اس کے ٹیسٹ شروع ہو گئے. 2 دن بعد حتمی اور یقینی رپورٹس آ گئیں جن کے مطابق اس کا ایک گردہ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا جبکہ دوسرا بھی بامشکل کام کر رہا تھا. جمال صاحب یہ سب جان کر فوراً اپنا گردہ دینے پر تیار ہو گئے مگر ان کے اندر کچھ ایسی کمپلیکیشنز تھیں کہ ڈاکٹر نے یہی تجویز کیا کہ پہلے کسی جوان انسان کا گردہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر ان کے بارے میں سوچیں گے. ایمن کو شوگر تھی اس لیے وہ گردہ نہیں دے سکتی تھیں. جمال صاحب نے ٹی وی اور اخبارات میں اشتہارات دیے. کچھ مجبور اور کچھ لالچی لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا مگر ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آتا کہ ڈاکٹرز انکار کرتے تھے. جمال صاحب بھاری سے بھاری قیمت پر بھی گردہ حاصل کرنے پر رضامند تھے مگر ڈاکٹروں کا انکار انہیں جھنجھلا رہا تھا. اس روز وہ سخت مایوسی کے عالم میں اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شہریار کے آفس میں گئے جو کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے اور چند سال پہلے ہی فارن ڈگریز لیے اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کا عزم لیے لوٹے تھے. جمال احمد نے ان کے بارے میں اچھی باتیں سن رکھی تھیں مگر وہ ملے پہلی بار تھے. اتنی ینگ ایج کے اتنے قابل ڈاکٹر سے مل کر وہ کافی متاثر ہوئے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے ڈاکٹرز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کڈنی کے لیے جن لوگوں کو بھی کال کیا ہے آپ کے ڈاکٹرز نے انہیں ریفیوز کر دیا. آپ جانتے ہیں نا یمنا کو کچھ ہو گیا تو. جمال احمد نے آنسو روکتے ہوئے بامشکل کہا. یمنا. ڈاکٹر شہریار کے آفس میں پہلے سے بیٹھے نوجوان نے یمنا کا نام سن کر زیر لب دہرایا اور ان کی طرف دیکھنے لگا. آپ فکر نہیں کریں, میری ڈاکٹر سے میٹنگ ہوئی ہے. آپ کے مریض میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم کسی کا کڈنی انہیں نہیں لگا سکتے. بہت سوچ سمجھ کر ہر اسٹیپ لینا ہوگا. انشاءاللہ کل شام تک ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لیں گے. آپ سے زیادہ ہمیں مریض کی فکر ہے. ڈاکٹر شہریار نے نرمی سے انہیں سمجھایا تو جمال صاحب نے ایک گہری سانس لی. ٹھیک ہے, مجھے ہر حال میں اپنی بیٹی کو بچانا ہے, جیسا آپ بہتر سمجھیں. یہ کہہ کر جمال صاحب نے ایم ایس کے کمرے سے باہر نکل گئے. وہ نوجوان یمنا کا نام بار بار ذہن میں دہرا رہا تھا. پھر اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ ایم ایس سے اس کی کنڈیشن پوچھنے لگا اور ڈاکٹر شہریار جو اس نوجوان کے واقف کار تھے وہ اسے پوری تفصیل دینے لگے. ان سے معلومات لے کر وہ آئی سی یو میں چلا گیا جہاں یمنا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بے سدھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی. جمال احمد بھی وہیں کھڑے تھے. نوجوان نے یمنا کی طرف دیکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنی اینک اتاری اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگا. جمال احمد حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے. میں انہیں اپنا کڈنی ڈونیٹ کرنے کو تیار ہوں. آپ؟ جمال صاحب نوجوان کی بات سن کر بے یقینی سے بولے. جی ہاں, میں ابھی ایم ایس صاحب سے مل کر آ رہا ہوں اینڈ آئی ایم شیور میرا کڈنی ان سے میچ کر جائے گا. نوجوان نے قطعیت سے کہا. لیکن آپ؟ جمال صاحب نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ ان کی بات سنے بغیر آئی سی یو سے باہر چلا گیا. جمال صاحب کسی سوچ میں پڑ گئے. ڈاکٹر نے نوجوان کے سارے ٹیسٹ کیے اور جمال صاحب کو خوشخبری سنائی کہ کڈنی ٹیشوز میچ کر گئے ہیں. آپ کو میں وہی پرائز دوں گا جو آپ چاہیں گے. جمال صاحب اپنے ہینڈ بیگ سے چیک بک نکالنے لگے. ابھی اس کی ضرورت نہیں, جب پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گی تب میں آپ سے پرائز بھی لے لوں گا. نوجوان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تو جمال صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے. اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. وہ کون تھا اور کتنا عجیب تھا, ورنہ اس سے قبل آنے والا ہر شخص پہلے پرائز کی بات کرتا بعد میں کڈنی کی. جمال صاحب بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے. ایک اجنبی شخص جسے نہ وہ جانتے تھے اور نہ ہی انہوں نے کڈنی دینے کے لیے کہا تھا, کیسے فوراً آگے بڑھ کر اس نے اپنا کڈنی آفر کیا تھا اور پھر پیسے بھی نہیں لیے تھے.
آذر بہت زیادہ مضطرب تھا۔ اس کے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو اسے بری طرح اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ بس اس کا دل چاہ رہا تھا وہ صرف ایک بار ایک نظر یمنا کو دیکھ لے، اسے اپنے اندر کی کیفیت بتا دے، چاہے وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ مضطرب ہو کر ایک دفعہ پھر وہ اس کے گاؤں جانے والی بس پر سوار تھا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ اس سے جا کر کیا کہے گا، کس طرح بات شروع کرے گا، کیا بتائے گا۔ کیا اس کے پاس وہ الفاظ ہیں جو اس کے اندر کی انتہائی مضطرب حالت کو بیان کر سکیں گے؟ وہ آہیں بھر کر یہی سوچتا رہا۔ نہایت بوجھل قدم اٹھاتا جب وہ حویلی پہنچا اور یمنا کے بارے میں پوچھا تو اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔ چوکیدار کے بتانے پر وہ مضطرب دل لیے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ یا اللہ، میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے تجھ پر کبھی بھروسہ کیا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مگر یمنا سے ملاقات کے بعد میرے اندر تجھ پر یقین بھی پیدا ہونے لگا اور ایمان بھی کہ وہ مجھ جیسے گناہگار کو صرف تیری محبت کی خاطر معاف کر سکتی ہے۔ یقیناً تیری محبت بہت خاص ہوگی جس کی وجہ سے یمنا نے مجھے معاف کر دیا۔ میرا گناہ بہت بڑا تھا، کوئی بھی نہ معاف کرتا۔ مجھ جیسا ظالم گناہگار، ہمنا کا قاتل اور یمنا کا مجرم، جس نے اس کا دل بھی توڑا، اس کی محبت کا مذاق بھی اڑایا، اس کے وجود پر طنز بھی کیا، اتنے بڑے خطاوار کو اس نے صرف تیری محبت کی خاطر معاف کر دیا۔ میں تجھے تیری محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کی ہر بیماری، ہر تکلیف دور کر دے، اسے ہر اذیت سے نجات دے۔ وہ درخت تلے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے روتے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرنے لگا۔ حاتم گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ویران سڑک پر جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بہت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اچانک جو فیصلہ کیا تھا وہ درست بھی تھا یا نہیں۔ میں اور شمیلہ، میں نے کبھی ان کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ قدرت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ اس نے گاڑی روک کر پریشانی سے سوچا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ صرف خالہ جان کی تکلیف کو دیکھ کر کیا ہے۔ ان کا رونا گڑ گڑانا بہت دردناک تھا۔ حاتم نے آہ بھر کر سوچا اور اسی لمحے شمیلہ کا فون اس کے موبائل پر آنے لگا۔ حاتم، تم نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے بڑی ہوں؟ بھنور میں پھنسے انسان کو صرف بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے اور کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ حاتم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ پر ترس کھا کر مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ میں صرف اپنے فہام بھائی کی محبت اور آپ کی عزت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، وہ خفگی سے بولی۔ مجھے آپ کی محبت پانے کی بھی کوئی خواہش نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خالہ جان میرے ساتھ اب کیا سلوک کرنے لگی ہیں؟ وہ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گی، شمیلہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ وہ آپ کو قبول کریں گی اور بہو بنانے پر بھی بہت جلد آئیں گی، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، آپ فکر نہیں کریں، حاتم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔